اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے اندر ہم نے جو آغاز کیا تھا کہ کامل ایمان والوں کی نشانیاں اور ان کے متعلق بیان فرمایا، پھر جو خالص کافر ہیں ان کا متعلق بتایا۔ اب یہاں پر آیت نمبر 8 سے لے کر آیت نمبر 20 تک تقریباً یہ 13 آیتیں بنتی ہیں۔ ان کے اندر رب تبارک و تعالیٰ نے منافقین کے متعلق کھل کر کافی تفصیل کے ساتھ یہاں پر بیان فرمایا ہے۔ اچھا، ہم دیکھیں تو سورہ بقرہ میں 3 قسم کا میں نے عرض کیا کہ بندوں کا ذکر کیا گیا۔ متقین کا کیا گیا۔ متقین کون لوگ ہیں؟ جن کے پاس رب کا پیغام پہنچا، وہ ایمان لے آئے۔ جب ایمان لے آئے، رب کی رضا ملی، حضور کی رضا ملی، اور رب تبارک و تعالیٰ نے جو وعدہ ان سے فرمایا ہے جنت کا، وہ اس کے حقدار ٹھہرے۔ دوسرا جو تذکرہ فرمایا تو وہ ان لوگوں کو جو کافر ہیں، جن کو ایمان کی دعوت دی گئی، انہوں نے صاف انکار کر دیا، ہم نے ایمان کوئی نہیں لے کے آنا، ہم اپنے آباء و اجداد کے جو دین ہے ان کے اوپر رہیں گے، ہم کافر ہی رہیں گے، ہم بتوں کی پوجا ہی کرتے رہیں گے۔ تو ان کے متعلق رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے کانوں کے اوپر جب پردے پڑ، ان کے آنکھوں کے سامنے پردے پڑ گئے، کانوں کے اوپر مہر لگا دی گئی، تو یہ ان کے متعلق بیان فرمایا گیا۔ اب یہاں پر تیسری قسم، تیسری کیٹیگری وہ بیان کی گئی، وہ لوگ کہ جن کو دین کی دعوت دی گئی، دین کی طرف بلایا گیا، تو انہوں نے زبان سے تو اقرار کر لیا لیکن دل سے اقرار نہیں کیا، جس کو ہم اپنے الفاظ میں کہتے ہیں منافقین۔ تو منافقین کا تذکرہ یہاں پر فرمایا جا رہا ہے۔ اچھا، رب نے یہاں پر تفصیل سے بیان فرمایا۔ ہم دیکھیں یہ 8ویں آیت ابھی تلاوت کی نا، 8ویں اور 9ویں، اور اس سے پہلے کتنی 7 آیتیں گزری۔ 7 آیتوں کے اندر رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے متعلق بھی بیان فرمایا۔ قرآن لا ریب کتاب ہے، متقین کے لیے ہدایت ہے، متقین کے کچھ اوصاف بھی بیان فرمائے۔ پھر اس کے بعد رب تبارک و تعالیٰ نے کفار کا تذکرہ بھی کیا۔ 7 آیتوں کے اندر ان کے تذکرے ہو گئے، لیکن جب منافقین کی باری آتی ہے، رب تبارک و تعالیٰ نے تقریباً 13 آیتوں کے اندر ان کے معاملات کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا۔ کیوں؟ مسلمانوں کے تو پہلی چند آیتوں میں تذکرے ہوئے، جہاں پر کافروں کا تذکرہ تھا وہ بھی 2 سے 3 آیتیں تھیں، لیکن منافقین کے لیے 13 آیتیں کیوں بیان کر دی گئی؟ کافر جو ہے اس کو تو پتا ہے یہ کافر ہے، اس کو جب بولا گیا ایمان لے آؤ، اس نے انکار کر دیا، کہا نہیں میں ایمان لے کر نہیں آؤں گا، ہم اپنے آباء و اجداد کے دین کے اوپر رہیں گے، ہم بتوں کو پوجتے رہیں گے، ہم ایمان لے کر نہیں آئیں گے۔ اس نے تو واضح طور پر کہہ دیا، کھل کر بیان کر دیا، پتہ ہے یہ دشمن ہے۔ لیکن جہاں پر منافق کی باری آتی ہے، 13 آیتیں اس لیے بیان فرما دی کہ منافق وہ ہے زبان سے کہہ رہا ہے میں مسلمان ہوں، لیکن اپنے اندر سے وہ کافر ہی ہوتا ہے۔ زبان سے کہہ رہا ہے لا الہ الا اللہ، دل کے اندر شیطان کو بٹھا کر بیٹھا ہوا ہے۔ زبان سے کہہ رہا ہے میں رحمان کو مانتا ہوں، لیکن دل کے اندر وہی شیطان کی محبت باقی ہے۔ زبان سے کہہ رہا ہوتا ہے میں حضور کو رب کا نبی مانتا ہوں، لیکن دل کے اندر وہی کفار کی محبت لے کر بیٹھا ہوتا ہے۔ تو منافق اب یہ ایسا دشمن ہے جو ہماری صفوں میں آ گیا، لیکن ہم کو دکھا یہی رہا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، دشمن بھی ہے اور ساتھ مل بھی گیا ہے۔ تو رب تبارک و تعالیٰ نے کھل کے ان کا یہاں پر تذکرہ فرمایا تاکہ مومنین کو ان کے معاملات کا پتہ چل جائے، اور ساتھ میں دیگر بھی منافقین جو ہیں ان کو بھی سمجھ آ جائے۔ اب یہاں پر کتنے پیارے انداز کے اندر رب تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ ہم دیکھیں تو کیا فرمایا؟ اچھا منافقین اب یہ ہے بھی کیونکہ اپنے آپ کو چھپا کے رکھتے ہیں نا، ایک کھلا دشمن ہے جو کہتے ہیں جی میں کافر ہوں، میں ایمان لے کر نہیں آؤں گا، پتہ چل گیا بچاؤ ممکن ہے۔ منافق سے بچاؤ ممکن تو ہے رب تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے، لیکن زیادہ احتیاط کرنی پڑے گی۔ تو اب اس نے اپنے آپ کو ظاہر کچھ کیا، باطن میں کچھ ہے۔ رب قرآن کے اندر کیا ارشاد فرماتا ہے؟ فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، فرمایا جو منافق ہیں یہ جہنم کے نچلے درجے کے اندر ہوں گے۔ جہنم کے اوپرے درجے کے اندر بھی بہت سخت عذاب ہے، لیکن سخت ترین عذاب یہ نچلے درجے کے اندر ہے۔ تو انہوں نے دھوکہ دیا، کہتے ہیں مسلمان ہیں مسلمان کوئی نہیں،
فرمایا ان کو جہنم کے نچلا جو درجہ ہے جہاں پر سب سے سخت ترین عذاب ہوگا وہاں پر یہ منافقین ہوں گے۔ اب رب تبارک و تعالیٰ نے یہ جو 2 آیتیں میں نے تلاوت کی ان میں کس طریقے کے ساتھ بیان فرمایا، ہم طریقہ دیکھیں تو مزے کو مزہ آ جائے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں، یہ بڑی توجہ کی بات، بس اوقات نا ہم نے کسی کو گھٹیا ثابت کرنا ہو نا تو کیا کہتے ہیں، تھوڑے دیتے ہیں نا گلا مار دینے پہ، تو کہا کچھ لوگ ہیں، اتنی تعداد کوئی نہیں، اتنا یہ ان کے نام نہیں ہے کہ جن کو کوئی بڑا اہتمام کے ساتھ تذکرہ کیا جائے، کچھ لوگ ہیں، چند لوگ ہیں، کیا کہہ رہے ہیں، من یقولو، جو کہتے ہیں۔ اب کہتے کیا ہیں، آمنا باللہ وبالیوم الآخر۔ اچھا یہ جو منافقین نے یہ کہا ہم اللہ پر بھی ایمان لاتے ہیں، آخرت کے اوپر بھی ایمان لے کر آتے ہیں، یہ دونوں چیزیں اسلامی عقائد کے 2 کنارے سمجھ لیں۔ بیسک کہاں سے شروع ہوتا ہے، رب تبارک و تعالیٰ سے، ہر چیز رب تبارک و تعالیٰ نے بنائی تو کہا ہم اللہ کے اوپر ایمان لے کر آئے، پہلی چیز کو پکڑ لیا، پہلے عقیدے کو پکڑ لیا۔ اور دوسری طرف بندہ دنیا کے اندر آتا ہے، معاملات ہے، انبیاء، کتابیں، فرشتے، جو کچھ بھی ہے، سب سے اینڈ کے اندر کیا ہے، بندے نے مرنا ہے، آخرت آئے گی۔ تو درمیان میں رب نے انبیاء بھی بھیجے، کتابیں بھی نازل فرمائی، ہدایت کے لیے بقیہ کئی ذرائع رکھے، تو یہ ساری چیزیں جن کے اوپر ایمان ہونا ضروری ہے یہ بھی ہے، لیکن اینڈ کے اوپر رب تبارک و تعالیٰ نے کیا بیان فرمایا کہ جو آخرت کی چیز ہے اس کے اوپر بھی یہ کہتے ہیں ہم ایمان لے کر آئے، آخرت کے اوپر ایمان لے کر آئے۔ تو منافقین نے دونوں کناروں کو بیان کیا، تو مراد کیا ہے، ہم اللہ پر بھی ایمان لے کر آئے، ہم آخرت کے اوپر بھی ایمان لے کر آئے، اور بیچ کے اندر جتنی چیزیں آتی ہیں، جتنے انبیاء آتے ہیں، جتنے رسول آتے ہیں، جتنے پیغمبر آتے ہیں، جتنی کتابیں آتی ہیں، جتنے رب کے احکام آتے ہیں، ہم ان کے اوپر بھی ایمان لے کر آئے۔ اب انہوں نے یہ مسلمانوں کو کہا تو صحیح، لوگوں کو تو یہی ظاہر کر رہے ہیں ہم ایمان والے ہیں جی، ہم اللہ کو بھی مانتے ہیں، آخرت کو بھی مانتے ہیں، رب نے جو جو کچھ نازل کیا ہر چیز کو مانتے ہیں، یہ کہا تو صحیح، لیکن رب تبارک و تعالیٰ کے کیا ارشاد فرماتا ہے، وہ تو کہتے ہیں کہ آمنا، ہم ایمان لے کر آئے، رب فرماتا ہے وما ہم بمؤمنین، وہ ایمان والے کوئی نہیں ہے، ان کا ایمان قابل قبول کوئی نہیں ہے، یہ منافق ہیں جو کہہ رہے ہیں ہم ایمان لے کر آئے، لیکن ان کا ایمان قابل قبول نہیں ہے، یہ صرف زبان کی حد تک کہہ رہے ہیں ہم ایمان والے ہیں، حقیقت میں یہ بدبخت ہیں، زبان سے کلمہ پڑھ رہے ہیں، دل سے کلمہ نہیں پڑھ رہے۔ اچھا یہاں پر ایک چیز اور ذہن میں آتی ہے کہ یہ منافقین نے اپنے ایمان کا اظہار پھر کیوں کیا، کافر ہیں تو کافر ہی رہتے، سیدھا سیدھا جو کام چل رہا ہے چلاتے رہتے، انہوں نے کہا کیوں کہ ہم ایمان والے، مسلمانوں کے صفوں کے اندر گھسے کیوں، رب نے اس کو بھی بیان فرمایا، فرمایا یخادعون اللہ والذین آمنوا، اللہ اور ایمان والوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، اپنی طرف سے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اگر یہ کہیں گے نا ہم ایمان والے ہیں، ہم رب کو بھی دھوکہ دے دیں گے اور ہم جو ایمان والے مسلمان ہیں ان کو بھی دھوکہ دے دیں گے۔ اب جب دھوکہ دینا چاہتے ہیں، دھوکے سے مقصود کیا ہے، دھوکہ دیں گے، ہم اپنے آپ کو ظاہر کر رہے ہیں ہم مسلمان ہیں، مسلمانوں کے ساتھ رہیں گے، مال غنیمت آئے گا تو ہم کو ملے گا، انعام و اکرام ہوں گے تو ہم کو ملیں گے، حضور کی صحبت، حضور کے پاس بیٹھنا ہمیں ملے گا، ان کی باتیں سننا، ان کے خلاف پروپیگنڈے کرنا یہ ہم کو ملے گا، مسلمانوں کے لیے جو خصوصی رعایتیں ہیں وہ ہم کو ملے گی، کفار سے جو جزیے لیے جاتے ہیں، کفار کے خلاف جو جنگیں کیے جاتی ہیں، کفار کے خلاف جو جہاد کیے جاتے ہیں، ہم ان سے بچ جائیں گے۔ تو دھوکہ دیا مسلمانوں کو اپنی طرف سے کہ ہم دھوکہ دیتے ہیں، اس سے ہمارے لیے بڑے سارے کام آسان ہو جائیں گے، لیکن رب تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا، رب نے صاف قرآن میں بیان فرما دیا، فرمایا یخادعون اللہ والذین آمنوا، یہ لوگ اللہ اور اس کے رسول، اللہ اور مومنوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، تو کیا دھوکے میں آگے مومنوں کو دھوکہ دے دیا، رب کو دھوکہ دے سکتے ہیں؟ رب فرماتا ہے وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، یہ دھوکہ دینا تو چاہتے ہیں لیکن یہ دھوکہ نہیں دے رہے، ہاں دھوکہ دے رہے ہیں لیکن کس کو، الا انفسهم، اپنے آپ کو دھوکہ دیے رہے ہیں، اپنے آپ کو دھوکے میں رکھے ہوئے ہیں۔ ساتھ میں فرمایا وما یشعرون، ان کو یہ پتہ بھی کوئی نہیں ہے، یہ اپنے حساب سے یہی لگے ہوئے ہیں، ہم رب کو دھوکہ دے رہے ہیں، ہم حضور کو دھوکہ دے رہے ہیں، ہم مسلمانوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، دھوکے کے ساتھ ہمارے بارے میں آ رہے ہیں۔ فرمایا انہوں نے دھوکہ تو دیا ہے
لیکن اپنے آپ کو دھوکے میں رکھا ہوا ہے اور ان کو اس بات کا علم بھی نہیں ہے ان کے ساتھ ہونا پھر کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات یہ ہر چیز جانتی ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ عالم الغیب ہے، تمام غیب چیزیں رب کے اوپر ظاہر، تو رب سے کون سی چیز چھپ سکتی ہے؟ بندہ جہاں پر بھی ہو، اندھیرا ہے، اندھیرے کے اندر بندہ بیٹھا ہے، رب اس کو بھی جانتا ہے۔ ایک پتھر ہے، پتھر کے اندر کیڑا ہے، رب اس کو بھی جانتا ہے۔ سمندر ہے، سمندر کی تہہ تک جہاں تک کوئی بندہ ابھی تک پہنچے ہی نہیں ہے، وہاں پر بھی جو مخلوق ہے رب اس کو بھی جانتا ہے، اس کو بھی رزق عطا فرماتا ہے۔ تو رب تو ہر چیز جانتا ہے۔ تم اپنے دلوں میں جو نفاق لے کر بیٹھے ہو، رب سے کیسے چھپ سکتا ہے؟ نہ رب سے چھپ سکتا ہے، اور جب رب سے نہیں چھپا تو حضور سے کیسے چھپ سکتا ہے؟ حضور تو ہے ہی وہ کہ رب تبارک و تعالیٰ ہر چیز حضور کو بتا دیتا ہے۔ ما کان و ما یکون کا علم رب تبارک و تعالیٰ نے یہ حضور کو عطا فرما دیا۔ رب تبارک و تعالیٰ نے اپنی کنجیاں جو خزانے کی ہیں وہ حضور کے ہاتھ میں دے دی۔ رب تبارک و تعالیٰ نے حضور کو اول و آخر کا علم عطا فرما دیا۔ حضور نے بتایا نہیں، کئی احادیث ہیں، حضور نے تو باقاعدہ رجسٹر دکھا دی، جنتی اور جہنمیوں کے رجسٹر ہیں۔ حضور نے کئیوں کے متعلق فرمایا نہیں یہ فلاں جو کافر ہے یہ مسلمان ہو کر مرے گا، وہ مسلمان ہوئے، اس کے بعد ان کا انتقال ہوا۔ حضور نے کئی کفار کے متعلق بیان فرمایا، فلاں کافر، جنگ بدر کا واقعہ فرمایا، فلاں کافر وہ کل صبح اس وقت یہاں پر موجود ہوگا، یہاں پر مرے گا۔ حضور نے گول دائرہ لگا دیا۔ صحابی رسول فرماتے ہیں جہاں حضور نے گول دائرہ لگایا تھا وہ اس سے 1 انچ بھی باہر نہیں تھا، جہاں پر حضور نے کہا وہیں پر وہ مر گیا تھا۔ تو حضور کو رب نے ہر چیز کا علم دیا ہے۔ اب یہ بندہ سمجھتا رہے کہ جی ہم دھوکے دے رہے ہیں، تو ایسا دھوکہ نہیں ہوتا۔ رب کو ہر چیز کا علم، رب نے حضور کو علم دیا اور حضور نے قرآن پڑھ کر ہم کو بتا دیا۔ تو یہ منافق اپنی طرف سے خوش فہمیوں میں ہم دھوکے دے رہے ہیں، لیکن دھوکے نہیں دے رہے، ہاں دے رہے ہیں تو اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ اب یہاں پر ہم ان 2 آیتوں کو جن کو میں نے تلاوت کیا تھا ان کو غور سے دیکھیں نا، ویسے تو سیکھنے کی بڑی چیزیں مل جاتی ہیں۔ 2 اہم چیزیں جو یہاں پر عرض کروں گا۔ سب سے پہلی چیز یہاں پر اپنے ظاہر و باطن کا تضاد، اس سے ہمیشہ بچنا چاہیے۔ پہلی چیز ان کی یہی بیان کی گئی نا کہ منافق جو تھے یہ اپنے آپ کو مومن ظاہر کرتے تھے، لیکن رب نے کیا فرمایا؟ وما ہم بمؤمنین، وہ ایمان والے کوئی نہیں، اندر کچھ ہے باہر کچھ ہے۔ رب نے فرمایا ان کا یہ ایمان ہی قبول کوئی نہیں۔ تو اپنے اندر اور باہر کو، ظاہر اور باطن کو یہ ایک جیسا رکھنا چاہیے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے میرے اندر کچھ چل رہا ہے، میں ظاہری طور پر کچھ کہہ رہا ہوں۔ اچھا یہ دل کے اندر کچھ ہونا اور ظاہر کچھ کرنا اگر تو ہو ایمان کے متعلق کہ بندہ کہے جی میں مومن ہوں، میں اللہ نو مننا وا، میں حضور نو مننا وا، لیکن ظاہر دل سے زبان سے کہہ رہا ہے لیکن دل سے وہ انکار کر رہا ہے، اگر تو ہو یہ نفاق ایمان کے متعلق، بندہ کافر ہے۔ اسے نفاق اعتقادی کہتے ہیں، اور ایک ہوتا ہے نفاق عملی کہ بندہ عمل کے اعتبار سے منافقت کرتا ہے، بندہ ایمان کے اعتبار سے تو نہیں لیکن جو اعمال کر رہے ہیں ان میں منافقت کر رہا ہوتا ہے۔ اگرچہ اسے بندہ کافر تو نہیں ہو جاتا، لیکن وہ نفاق بھی رب کو بڑا ناپسند ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ قرآن کے اندر ارشاد فرماتا ہے، فرمایا کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، اللہ کے نزدیک یہ بڑی سخت ناپسندیدہ بات ہے کہ تم وہ کہو جو نہ کرو، جو کرنا نہیں ہے وہ کہہ رہے ہو، جو دل کے اندر ہے نہیں وہ زبان پر کہہ رہے ہو، اندر اور باہر اور۔ فرمایا رب کو یہ بات بڑی ناپسندیدہ ہے۔ تو لہٰذا اپنے ظاہر اور باطن کو ایک رکھنا چاہیے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے اندر سے بغض رکھا ہوا ہے، زبان سے میٹھا بن بن کے اس کے ساتھ بندہ باتیں کر رہا ہے، اندر سے کچھ ہے باہر سے کچھ ہے، یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ جو اندر ہے وہی اپنا اظہار کرنا چاہیے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے منافق کی علامتیں بیان فرمائیں، نفاق عملی کی۔ نفاق اعتقادی تو بتا دیا نا، ایمان کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ نفاق عملی کی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ علامتیں بیان فرمائیں۔ حضور نے فرمایا 4 ایسی باتیں ہیں کہ جس کے اندر یہ پائی جائیں وہ خالص منافق ہے، اگرچہ نماز پڑھے، روزہ رکھے اور خود کو مسلمان کہے۔ 4 باتیں بیان فرمائیں، فرمایا جس کے اندر یہ چاروں ہوں گی وہ بندہ خالص منافق ہے، اگرچہ وہ نمازیں پڑھ رہا ہے، روزے رکھ رہا ہے۔ مزید حضور نے آگے ارشاد فرمایا اور جس میں ان میں سے ایک خصلت پائی جائے
تو اس میں نفاق کا ایک شعبہ موجود ہے یہاں تک کہ اسے چھوڑ دے. یعنی وہ خالص منافق تو نہیں ہے, وہ کافر تو نہیں ہوگا, لیکن منافقت کی علامتیں اس کے اندر موجود ہیں جب تک کہ ان کو چھوڑ نہیں دیتا. وہ 4 علامتیں کون سی ہیں؟ کئی دفعہ ہم نے سنی ہوگی. سب سے پہلے حضور نے ارشاد فرمایا اذا اؤمن خان, جب اس کو امانت دی جائے خیانت کرتا ہے. امانت دی, اس میں خیانت کر دی. ہم سمجھتے ہیں امانت صرف پیسے کے اندر ہے, پیسے کے اندر امانت نہیں ہے, اور بڑی چیزوں کے اندر امانت ہوتی ہے. میں نے کسی کو کوئی بات بولی اور میں نے کہا کہ یار اپنے پاس امانت رکھنی ہے, کسی کو بتانا نہیں ہے, لیکن میں کیا کروں کہ نہیں جی نہیں, دوسرے کو بتاؤں, ان کی آپس میں لڑائی بنے ہے, اس کے خلاف پروپیگنڈا ہو. یہ جو چیز ہوتی ہے یہ بھی خیانت کے اندر. امانت دی, امانت میں خیانت کر دی گئی. ایک مرتبہ ہے نا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرماتے تو بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضور کی بارگاہ میں آئیں. اما عائشہ صدیقہ بھی وہاں پر ہی تھی. حدیث واقعہ کا مفہوم بیان کرنے لگا ہوں. تو جیسے ہی بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتی ہیں تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کے کان کے اندر کوئی بات کہتے ہیں. بی بی پاک رونا شروع کر دیتی ہیں, شدید روتی ہیں. حضور تھوڑی دیر کے بعد پھر ان کے کان میں کوئی بات کہتے ہیں, آپ مسکرانا شروع کر دیتی ہیں, ہنسنا شروع کر دیتی ہیں بی بی پاک. اما عائشہ پاس تھی. حضور جب چلے گئے نا تو اس دن ہی یا چند دن کے بعد اما عائشہ بی بی فاطمہ سے پوچھتی ہیں کیا فاطمہ حضور نے تمہارے کان میں ایک مرتبہ کوئی بات کہی, تم نے رونا شروع کر دیا, پھر دوبارہ تمہارے کان میں کوئی بات کہی, تم نے ہنسنا شروع کر دیا, ایسی کیا بات ہوئی؟ تو بی بی پاک نے پتہ کیا کہا؟ کہا نہیں یہ امانت ہے, یہ نہیں بتاؤں گی میں. سامنے ماں کھڑی ہے, کہہ رہی ہے کیا کہا؟ کہا نہیں ابا جی کی امانت ہے, یہ نہیں بتاؤں گی. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے تشریف لے گئے ظاہری طور پر, اب تو حضور تشریف لے گئے, تو اب کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے پاس کوئی ایسی بات رہ جائے جو میں نے مسلمانوں تک نہیں پہنچائی. اس اعتبار سے پھر بی بی فاطمہ الزہرا نے اما عائشہ سے نے دوبارہ جب پوچھا تو پھر بتا دیا. حضور کے تشریف لے جانے کے بعد جب دنیا تشریف لے گئے تو پھر پوچھا کہ وہ کیا بات بتائی تھی؟ کہا ہاں اب بتا دیتی ہوں. حضور نے پہلی مرتبہ میرے کان میں کہا تھا کہ ان قریب میں دنیا سے بھی تشریف لے جاؤں گا. تو میں نے جب یہ بات سنی میں نے رونا شروع کر دیا. پھر کہا دوسری مرتبہ ہنسنا بھی شروع کر دیا تھا. وہ کیا تھا؟ کہا کہ دوسری مرتبہ حضور نے میرے کان میں کہا کہ اے فاطمہ مجھ سے جو سب سے پہلے آ کر ملے گا وہ تم ہی ہوگی, یعنی میرے پاس تمہارا انتقال جلد ہو جائے گا. تو میں اس بات پر خوش ہو گئی کہ میں اپنے بابا جانی سے جلد مل جاؤں گی. تو کہا اب یہاں پر میں نے جو بیان کرنا تو وہ کیا تھا؟ امانت میں خیانت نہیں. بات کہہ دی تو کہہ دی. اب بندے کا دل پتھر کا ہونا چاہیے, یہاں پر بتانی نہیں ہے بھائی, گیٹ بند. لیکن ہمارا کیا ہے, یا کسی دسینہ تو اینج ہو گئی. ہمارے یہاں پر یہ کر کے نا, اور جی میں مشہور ہے نا کہ جی تندور کے اوپر ایک بات بتا دو اور کہو بتانی نہیں ہے, تو پورے محلے کو پتا ہوگی اور ساتھ کو سب کو یہ پتا ہوگا کسی کو بتانی نہیں ہے. ہمارے یہاں پر یہ ہونا شروع ہو گیا. تو اپنی امانتوں کی جب کوئی امانت دے تو فرمایا جو منافق ہے وہ کیا کرتا ہے؟ اذا اؤمنا, جب اس کو امانت دی جاتی ہے خانا, وہ خیانت کرتا ہے. دوسری چیز حضور نے ارشاد فرمائی اذا حدث کاذبا, جب بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے. آج ہم دیکھیں اپنے معاشرے کے اندر یہ منافق کی نشانیاں بیان کی جا رہی ہیں. فرمایا 4 ہیں جس کے اندر یہ چاروں پائی گئی خالص منافق, ایک پائی گئی تو منافقت کا شعبہ اس کے اندر موجود ہے جب تک چھوڑ نہ دے. فرمایا جب بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے. اب ہم دیکھ لیں کیا ہماری زبان جھوٹ سے پاک ہے؟ حالانکہ جھوٹ ایسی چیز ہے جس کے بارے میں حضور نے فرمایا, حضور سے پوچھا گیا نا حضور مسلمان یہ کر سکتا ہے, یہ گناہ کر سکتا ہے, وہ گناہ کر سکتا ہے, کئی گناہوں کا پوچھا گیا, زنا کا تک پوچھا گیا مسلمان زنا کر سکتا ہے, یعنی کیا مسلمان سے یہ تصور کیا جاتا ہے کر لے؟ حضور نے فرمایا ہاں کر سکتا ہے. پوچھا گیا کیا حضور مسلمان جھوٹ بول سکتا ہے؟ حضور نے فرمایا نہیں مسلمان جھوٹ نہیں بولتا, مسلمان جھوٹ نہیں بول سکتا. تو جھوٹ بولنا یہ منافقت کی نشانی. آج ہم نے اپنے کاروبار چمکائے شاید جھوٹ کے اوپر ہو, 2 نمبر چیز کو 1 نمبر کہہ کے بیچ رہے ہیں. کتنے اور معاملات ایسے ہیں, اس کو بات کچھ کہی, اس کو بات کچھ کہی, یہاں پر کچھ ڈنڈی ماری, وہاں پر کچھ ڈنڈی ماری, اور کہتے کیا ہے جی گولی دے دیا جی, اس کو فلم کرا دیا جی, اس کو جو ہے نا یہ کر دیا وہ کر دیا, یہ کہہ کے ہم دل کو تسلی دے دیتے ہیں. اس کی طرف توجہ کرنی چاہیے. تیسری چیز حضور نے ارشاد فرمائی واذا عاہد غدر, جب وعدہ کرتا ہے دھوکہ دیتا ہے. وعدہ کہتا نہیں جی نہیں یہ کام کروں گا, بعد میں دھوکہ دے دیا. مسلمان کی یہ شان نہیں ہے کہ وعدہ کرنے کے بعد دھوکہ دے. وعدہ کر لیا تو اب وعدے کو یا پورا کیا جائے
اور اگر واقعی میں مسئلہ کوئی ایسا بن گیا تو اس بندے سے معذرت کر لی جائے۔ چوتھی چیز حضور نے ارشاد فرمائی وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، جب لڑائی کرتا ہے، جب جھگڑا کرتا ہے تو اس وقت وہ برا بھلا کہنا شروع کر دیتا ہے، گالیاں نکالتا ہے۔ آج ہم دیکھ لیں یہ شاید چاروں چیزیں کسی نہ کسی صورت میں ہمارے اندر پائی جاتی ہیں، تو ہمیں اپنے اندر غور کرنا چاہیے اور ان چیزوں کو دور کرنا چاہیے۔ اپنے بیان کو یہیں پر ہی ختم کرتا ہوں۔ ان آیتوں سے ہم نے کئی چیزیں سیکھی، وہاں پر یہ تھا کہ اپنے اندر اور باہر کو ہم نے ایک جیسا رکھنا ہے۔ میں نے پچھلے جمعہ میں عرض کیا تھا کہ انشاءاللہ ہم ہر جمعہ میں آخری ایک آدھ منٹ میں کوئی نہ کوئی ایک شرعی مسئلہ یہ بھی ضرور یہاں پر سنا کریں گے، تاکہ ایک روٹین بن جائے۔ آتے جو ہیں بیان سنتے ہیں، ساتھ میں کوئی نہ کوئی ایک مسئلہ بھی ساتھ سیکھ کے بندہ چلا جائے۔ آج مسئلہ جو بیان کیا جا رہا ہے وہ ہے، ہم مسجد میں آتے ہیں نا، وضو کرتے ہیں، وضو کرنے کے بعد ہمارا بھی جسم گیلا ہوتا ہے، ہم مسجد میں آ جاتے ہیں، جسم کے اوپر سے قطرے یہ ٹپک رہے ہوتے ہیں مسجد کے فرش کے اوپر، حالانکہ یہ جو فرش کے اوپر قطرے ٹپکتے ہیں یہ گناہ ہے۔ مسجد کے فرش کے اوپر ہم اپنے وضو کے قطرے یہ نہیں گرا سکتے، یہ گناہ ہے، باقاعدہ شرعی مسئلہ ہے، ہماری طرف توجہ نہیں ہوتی۔ جب وضو کیا، درست طریقہ کیا ہے، وضو کر لے، اگر کوئی تولیہ رومال ہے تو ٹھیک، نہیں ہے تو صحیح طریقے سے اعضاء کو جھاڑ لیا جائے، داڑھی کو صحیح، داڑھی ہے تو داڑھی کو صحیح صاف کر لیا جائے، بلکہ کنگھی کر لی جائے، کنگھی سے پانی وغیرہ صحیح نکل جائے گا۔ پھر اس کے بعد بندہ مسجد کے اندر داخل ہو۔ مسجد کی دریوں کو آلودہ کرنا، ظاہر سی بات ہے وہ پانی کے قطرے گریں گے، نیچے دری کے اوپر گریں گے، جراثیم بنیں گے، اس سے ہم ہی بیمار ہوں گے، اور شرعی طور پر بھی یہ درست نہیں ہے۔ لہٰذا جب بھی وضو کرے تو وضو کے بعد اپنے پہلے اعضاء کو کم از کم اتنا کر دیں کہ پانی کے قطرے نہ ٹپکے، بھلے بالکل خشک نہ کریں لیکن پانی کے قطرے نہ ٹپکے، اس کے بعد مسجد کے اندر داخلہ کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عمل سے نوازے، آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالیٰ۔